الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ منصور مدنی صاحب، مجلس میں موجود تمامی معزز علماء، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مسجد، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس وقت ہمارے سامنے وقت کا چیلنج ہے. جس وقت میری تقریر کو ختم ہونا تھا اس وقت میری تقریر شروع ہو رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو، اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں. آپ نے ابھی ہمارا عنوان سنا، میرا موضوع ہے دین میں اجتماعیت کی اہمیت. یہ جو بار بار رؤیت ہلال کے سلسلے میں اختلاف اور انتشار کی بات آ رہی ہے، اسی سیاق میں یہ مضمون، یہ موضوع اور یہ عنوان لیا گیا ہے کہ دین میں اجتماعیت کی اہمیت. دیکھیے، میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو ایک نعمت یاد دلائی، ایک انعام یاد دلایا. اسلام سے قبل اوس اور خزرج یہ دونوں متحارب قبیلے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے. اوس خزرج کے دشمن، خزرج اوس کے دشمن، اور دونوں کے درمیان لڑائیاں چلتی تھی. اور ویسے بھی عرب قوم بہت لڑنے بھڑنے والی قوم تھی، پڑنے والی قوم تھی. اسلام جب آیا تو اسلام نے ان تمام لڑنے والے متحارب گروپوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے متحد کر دیا. ماضی میں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، وہ آج بھائی بھائی بن گئے. اللہ رب العزت نے اس انعام کو اس آیت میں یاد دلایا، کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو ان ایام کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت کا خاتمہ کر کے نفرت کی جگہ الفت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. حضرات، اسلام سے قبل جو انتشار تھا اور اسلام سے قبل جو لڑ رہے تھے قبیلے، اسلام کے آنے کے بعد وہ باہم شیر و شکر ہو کر ایک ہو گئے، ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے. اللہ نے اس کو بہت بڑے انعام کے طور پہ ذکر کیا کہ انتشار کے بعد، مختلف گروپوں میں رہنے کے بعد، آج تو تم بھائی بھائی بن کر ایک جماعت کی شکل اختیار کیے ہو، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا انعام ہے. اور یہی چیز بھائیوں میرا موضوع ہے، اجتماعیت. اسلام دنیا میں آیا ہے اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے. اجتماعیت اسلام کی بنیادی روح ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو کیسے سمجھا، دیکھیے. حضرت عمر کا مشہور جملہ ہے. حضرت عمر کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ کہتے تھے لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ. حضرت عمر کہتے تھے اجتماعیت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اجتماعیت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اور امیر کے بغیر اجتماعیت کا تصور نہیں، اور اطاعت نہ ہو تو پھر امارت کا تصور نہیں. غور کیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجتماعیت کو، یونٹی کو، نہ ہٹنے نہ بٹنے کو دین کی وہ اساس اور بنیاد قرار دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اجتماعیت یہ دین کی وہ روح ہے کہ اگر اجتماعیت نہ ہو تو اجتماعیت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیوں کہا حضرت عمر نے؟ آپ شریعت کی پوری تعلیمات کو دیکھ لو. میں بطور مثال عبادت مقصد زندگی، مقصد حیات، لیکن آپ دیکھنا جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں اجتماعیت کا طرز سے. نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، جماعت بھی فرض ہے. گرچہ بعض اہل علم نے اس کو سنت مؤکدہ ضرور کہا. نماز بھی فرض ہے، جماعت بھی فرض ہے. جن اہل علم کے پاس جماعت فرض ہے، آپ نے گھر میں نماز پڑھی اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، آپ کی نماز نہ ہوئی. آپ نے گھر میں نماز پڑھی اور واقعی پڑھی، آپ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، آپ نے مسجد میں حاضر دی، کوئی عذر نہ تھا، نہ آپ بیمار ہیں، کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں، جماعت چھوڑ کے گھر میں پڑھتے ہیں. جن اہل علم کے پاس جماعت فرض ہے، ان اہل علم کے نزدیک نماز پڑھ کے بھی آپ نماز نہ پڑھنے کے حکم میں. کیوں؟ اجتماعیت چھوڑی آپ نے، جماعت چھوڑی آپ نے. زکوٰۃ کی بات لے لو. زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی پیارے نبی کے زمانے میں اجتماعی نظام تھا. ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ایک عامل صدقہ آتا تھا، سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا، اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور پھر وہاں سے مستحقین میں تقسیم ہوتی تھی. اور روزے کے سلسلے میں مجھے یقین ہے پچھلی تقریروں میں یہ حدیث بار بار گزری ہوگی، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. روزہ اس دن جس دن تم سب روزہ رکھو، عید الفطر اس دن جس دن تم سب عید الفطر مناؤ، عید الاضحیٰ اس دن جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ. ساری عبادتوں میں اجتماعیت کی روح پائی جاتی ہے. افسوس یہ ہے
افسوس یہ ہے کہ آج اس سبق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کے نام پر اجتماعیت کی جگہ انتشار کی فضا پھیلائی جا رہی ہے، انتشار کے فتنے کو عام کیا جا رہا، اور افسوس ہے یہ کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی کیسے ہوتی؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے علمی رائے رکھنا، ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنی علمی رائے رکھے اپنے دلائل کی روشنی میں، ہر شخص کو اپنا حق پہنچتا ہے، آپ اپنی رائے رکھو چاند کے سلسلے میں، میں اپنی جگہ اپنی رائے رکھتا ہوں۔ عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو عمل میں انتشار کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے دو مثالیں میں دیتا ہوں صحابہ کی زندگی سے۔ آپ اور ہم صحابہ سے زیادہ متبع کتاب و سنت نہیں ہو سکتے۔ صحابہ دیکھو کتاب و سنت کی ایک ایک حکم کی پیروی کیسے کرتے تھے اور اجتماعیت اور یونٹی کا لحاظ کیسے رکھا کرتے تھے۔ وہ کتاب و سنت کی پیروی کے نام پہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہیں پیدا کرتے تھے، الگ جماعت نہیں بناتے تھے۔ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا۔ کس مسئلے میں اختلاف کیا؟ حج کے دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھائی۔ حج کے دوران اپنے زمانے خلافت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھائی، چونکہ وہ خلیفہ تھے اور سب ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھ رہے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی نے ایام حج میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کتنے رکعت پڑھی تھی؟ 2 رکعت پڑھی تھی۔ پیارے نبی نے 2 رکعت پڑھی تھی۔ حضرت عثمان خلیفہ وقت ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت پڑھا، چونکہ وہ خلیفہ ہیں، سارے مسلمان ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اعتراض ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ خلیفہ وقت سے کہا، پیارے نبی نے یہاں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی ہے اور آپ 4 پڑھا رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ غلط کہنے والے عبداللہ بن مسعود انہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے 4 رکعت ظہر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت عصر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت عشاء پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہہ رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے یہ سب، پھر آپ 4 پڑھ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الخلاف الشر، کہا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں پھوٹ ڈال کے خلیفۃ المسلمین کے مقابلے میں کوئی الگ جماعت بناؤ گے؟ میں یہ فتنہ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دیکھو، جسے وہ حق سمجھتے تھے وہ بتایا بھی، جسے وہ درست سمجھتے تھے وہ بتایا بھی، وہ ان کی علمی رائے تھی، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئی مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کو انہوں نے ہرگز مناسب نہیں سمجھا۔ اور آپ کو میں بتا دوں حضرت عثمان کیوں ایسا کیا، آپ کے ذہن میں ہوگا حضرت عثمان کیوں؟ کوئی صحابی کبھی عمدن سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا عذر یہ تھا، اہل علم عام طور پہ 2 باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے مینا ان کا اپنا دوسرا گاؤں ہے، مینا میں ان کے اتنے اعزاء و اقارب تھے، اتنے رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان کہتے تھے یہ میرا اپنا گاؤں ہے، اسے میں اپنی بستی سمجھتا ہوں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسافر نہیں وہاں مقیم تصور کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا عذر یہ تھا حضرت عثمان تو 4 پڑھائے، حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ ایام حج میں عرب کے قبائل سے بہت سارے دیہاتی اور بدو آتے تھے۔ اب دیہاتی اور بدوؤں کا دماغ جو ہے نا اس بہت ہی یعنی کیا کہیں، قرآن نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله۔ تو جب خلیفہ وقت مینا، مزدلفہ، عرفات میں ظہر، عصر، عشاء کو 2 نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، تو بعض بدو حج سے واپس جانے کے بعد پتہ چلا سال بھر اپنے گاؤں میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے۔ کیوں بھائی؟ کہا حج میں ہم نے خلیفہ وقت کو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہوئے پایا ہے، سال بھر وہ بدو جو ہے 2 رکعت پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان کو جب پتا چلا تو حضرت عثمان نے ان بدوؤں کو زبان سے کہنے سے یہ سمجھیں گے نہیں، پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھانا ہے۔ حضرت عثمان نے اس لیے وہاں 4 رکعت پڑھائی، سمجھ رہے؟ ہاں، یہ حضرت عثمان کی مجبوری تھی۔ کہنا یہ ہے آج جو لوگ اتباع کتاب و سنت کے نام پہ یہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، انہیں یہ سب سمجھنا چاہیے۔ دوسری مثال مروان بن حکم مدینے کے گورنر عہد اموی میں، مروان نے ایک غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ عید کے دن مروان نے پہلے خطبہ دیا، بعد میں نماز پڑھائی۔ اور پیارے نبی کا معمول کیا تھا؟ پیارے نبی پہلے نماز پڑھاتے تھے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ مروان بن حکم مدینے کے گورنر نے پہلے خطبہ دیا، بعد میں نماز پڑھائی۔ تو صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مروان سے کہا تم سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ پیارے نبی نے نماز پہلے پڑھائی، خطبہ بعد میں دیا، تم خطبہ پہلے دے رہے ہو، نماز بعد میں پڑھا رہے ہو۔ اعتراض کیا اور جو حق ہے وہ بات بتائی۔ اب مروان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ سیاسی مسائل تھے۔
مروان نے پہلے خطبہ اس لیے دیا، نماز کو اس لیے مؤخر کیا کہ پہلے نماز وہ پڑھاتے تھے تو لوگ ان کا خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے، بہت سارے لوگ خطبہ چھوڑ کے پل چلے جاتے تھے، وہ زبردستی سنانا چاہتے تھے، یہ سب سیاسی مسائل ہے، اس لیے انہوں نے خطبے کو پہلے کر دیا، نماز باقی، اور غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غلط ہے، اور اسی لیے صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات بتائی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ سوال یہ کیا ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنی الگ جماعت بنائی؟ چونکہ یہ پہلے خطبہ دے رہے ہیں اور بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، چلو جماعت الگ کر لیں گے؟ ہاں، انہوں نے اپنی الگ جماعت نہیں بنائی، مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ نہ ہوئے، وہ جانتے تھے کہ دین میں اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے، حق کیا ہے بتا دیا، سنت کیا ہے سب کے سامنے بتا دیا، مگر اجتماعیت کا بھی لحاظ رکھا۔ یہ ہوتے ہیں اہل علم کہ جن کے پاس جتنا جذبہ ہوتا ہے اتنا علم بھی ہوتا ہے، اور وہ جب کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں اس فیصلے میں جذباتیت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ جیسے شیخ نے کہا کہ بڑے جو جذباتی انداز میں ہمارے پاس بھائی جو اس فتنے کا شکار ہیں، جب ان سے اجتماعیت کی بات کہی جاتی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا جملہ نقل کرتے ہیں، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، کہ جماعت سے مراد، اجتماعیت سے مراد حق کی موافقت ہے بھلے سے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح ہے، ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے، مگر یہ کب فرمایا، کس وقت فرمایا جانتے ہیں؟ یہ جماعت کی نماز کے سلسلے میں فرمایا۔ عمر بن میمون ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تھا کہ حاکم وقت نماز بہت لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، حاکم وقت نماز لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب ابن مسعود نے کہا تم نماز کو وقت میں پڑھ لو، تم نماز کو وقت میں پڑھ لو۔ تب عمر بن میمون نے کہا کہ پھر جماعت چھوٹ جائے گی نا، جماعت چھوٹ جائے گی نا۔ تب ابن مسعود نے کہا الجماعت ما وافق الحق، کہ جماعت وہ حق کی موافقت اصل جماعت ہے۔ دیکھو یہ نماز کا مسئلہ تھا، اور نماز کے مسئلے میں پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ اگر کہیں نماز آخری وقت میں پڑھی جا رہی ہے، آپ کو اجازت ہے نماز میں، خاص کر عصر اور فجر میں، کہ آپ جماعت چھوڑ کر اول وقت میں پڑھیں۔ اور وہی حدیث میں آپ نے اجتماعیت کا ساتھ دینے کے لیے یہ بھی فرمایا ہے حدیث میں کہ تم تو اول وقت میں پڑھ لو، مگر جماعت کے ساتھ آخری وقت میں ملتی ہے تو اجتماعیت کا ساتھ دینے کے لیے وہاں بھی پڑھو، نفل کی نیت سے۔ تم جو اکیلے پڑھو گے وہ فرض ہوئی، اور جماعت کے ساتھ جو آخری وقت میں پڑھو گے وہ نفل ہوگی۔ تو چونکہ نماز کے سلسلے میں پیارے نبی کی نص موجود تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سیاق میں کہا۔ دوسری بات جسے جو سمجھنے کی ہے، آپ جانتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك کس سلسلے میں کہا گیا کہ جماعت حق کی موافقت کا نام ہے، وہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو؟ یہ کس کے سلسلے میں کہا گیا؟ یہ ابو بکر جیسوں کے سلسلے میں کہا گیا، یہ عمر جیسوں کے سلسلے میں کہا گیا، یہ ابو حمزہ سکری جیسوں کے سلسلے میں کہا گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ جماعت کیا ہے، جماعت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا ابو بکر و عمر جماعہ، کہا کہ ابو بکر جماعت ہیں، عمر جماعت ہیں۔ لوگوں نے کہا قد مات ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر تو انتقال کر چکے، اب کون جماعت ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا ابو حمزہ السکری جماعہ، کہا کہ ابو حمزہ السکری یہ جماعت، یہ شخصیتیں، یہ ہستیاں ہیں جن کے سلسلے میں کہا گیا یہ ابو بکر ہیں، ان کا علم اتنا ہے، ان کے سینے میں پوری امت کا علم، ان کے عمل میں پوری امت کا تقویٰ ہے۔ یہ عمر ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر نے ابو بکر کے سلسلے میں کہا تھا پوری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور تنہا ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، ابو بکر کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ایسے ابو بکر کو کہا گیا تھا کہ تنہا ابو بکر جماعت ہے، تنہا عمر جماعت ہے، کیونکہ عمر کیا ہے؟ عمر تو وہ شخصیت ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسی شخصیتوں کو کہا گیا کہ جماعت۔ ابو حمزہ سکری جماعت، کہا کہ ابو حمزہ سکری جماعت ہے۔ ابو حمزہ سکری دوسری صدی ہجری کے اتنے بڑے اللہ والے محدث تھے، ان کی زندگی کی بڑی فضیلت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج اس حدیث کو لا کے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بولے میں جماعت ہوں، کیا حیثیت میری اور تمہاری؟ کیا حیثیت میری اور تمہاری؟ ہاں البانی صاحب کو کہو البانی جماعت جچتا ہے ان کے لیے، کہو ابن باز جماعت، ابن باز جماعت تھے، جچتا ہے ان کے لیے، عثیمین جماعت کہو، جچتا ہے ان کے لیے۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے کہے میں جماعت ہوں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے حضرات میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں سے جو اس فتنے میں مبتلا ہیں، اور افسوس ہے کہ اتباع کتاب و سنت، بات اتباع کتاب و سنت کی بھی نہیں، نام اتباع کتاب و سنت کا، وہ حقیقت میں کتاب و سنت سے زیادہ سائنس کے پیروکار ہیں،
وہ سائنس کے علم بردار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے شاید پچھلی تقریر میں عبدالرسیف صاحب کی تقریر میں تفصیل سے وہ سن لیا ہے۔ تو رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہمارے ان بھائی بہنوں کو جو اس فتنے میں مبتلا ہے، اللہ انہیں سچا اجتماعی شعور نصیب فرمائے، اور رب العزت دین کے نام پر جو چھوٹے بڑے فتنے آج ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔